بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری شریف کی ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیان بھی درود شریف کے واقعات پر ہی ہے، توجہ سے سنیے گا، پورا سنیے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے غافل تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ خواب میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں تو حضور، آپ نے نہ تو میری طرف نگاہ فرمائی ہے اور نہ ہی مجھ سے کلام فرمایا۔ تو آپ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں تجھے جانتا نہیں۔ حضور، میں آپ کا امتی ہوں، اور علماء روایت کرتے ہیں کہ جنتی پہچان ایک ماں کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے، جتنی پہچان ایک ماں کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو اپنی امت کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء ٹھیک کہتے ہیں، تو سرکار پھر آپ نے مجھے کیوں نہ پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم نے مجھ پر کبھی درود نہیں بھیجا۔ امتی ہونے کی پہچان کثرت درود کے حوالے سے ہے۔ اس شخص کی آنکھ کھل گئی، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اور وہ ایسا کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں اسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں اور قیامت کے روز تیری شفاعت کروں گا۔ پیارے دوستو، اس حقائق میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ کوئی امتی اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام پڑھنے میں سستی کرتا ہے، تو وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اتر جاتا ہے۔ ایسے امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو نہیں پہچانتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں پہچانتا، جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو نہیں پہچانتا، جو آج اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ عقیدت محبت نہیں قائم کرتا۔ میرے دوستوں، میرا چینل یا یہ درود شریف کے واقعات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے، اور درود شریف کے سبب حاصل ہونے والے انعامات سے بھی میں آگاہ کر سکوں، اور ساتھ ساتھ ان سست رو مسلمانوں کو ان حقائق سے آگاہ کروں جن کی بدولت وہ آخرت کے لیے سامان کر سکیں، جو درود شریف نہیں پڑھتے یا جن کو عادت نہیں ہے پڑھنے کی۔ روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ چند روز ہوئے ہیں کہ میں کوکاف سے گزرا تو مجھے آہوں اور ہچکیوں کی آواز آئی۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک فرشتہ رو رہا ہے، اس کے پر جل چکے ہیں۔ میں اس فرشتے کو جانتا تھا، میں نے بارہا اس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا تھا، اس کے گرد 70,000 فرشتے تھے۔ اس کے ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کیا کرتا۔ لیکن جبل کاف میں سے اوندا منہ گرا دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس جرم کی سزا ملی؟ اس نے کہا کہ معراج کی رات تخت پر بیٹھا اللہ کے ذکر میں مصروف تھا کہ میرے قریب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری، میں ان کے استقبال کے لیے نہ اٹھا۔ اس وقت مجھے پر عتاب الہی نازل ہو گیا،
جبرائیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حضور میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فرشتے کے لیے سفارش کی تو خدا نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ میں نے آ کے اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سنایا تو وہ فوراً درود شریف پڑھنے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے پر نکل آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہلے مرتبے پر فائز کر دیا۔ کس وجہ سے؟ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ سب وظیفوں سے حسین و اعلیٰ وظیفہ ہے درود، سب وظیفوں سے حسین اعلیٰ وظیفہ ہے درود، مغفرت کا اور بخشش کا بہانہ ہے درود۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ فرشتہ اس کا ذکر کرتا رہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقرب فرشتے کو یہ سزا سنا دی اور اس کے پر جلا دیے تاکہ اس کو سخت ترین قید میں ڈال دیا اور اس کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام کے نذرانے پیش کروا کر توبہ قبول فرمائی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ درود شریف کے واقعات سب تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام